ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کافی دیر سے نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں. چند لمحات کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوا ہوں. آئیے سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا کو پکاریے اور بابا سے بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. نعت پاک سے پہلے مطلع ایک شعر ملاحظہ فرما لیں. محمد صبوری سبحان اللہ. النبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے. النبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے. النبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے. النبی صلو علیہ النبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے. کیوں آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے. آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے. آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے. جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے تو وہ قبر کے اندر جب پہنچتا ہے فرشتے آ کر اسے جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. تو وہ عاشق رسول جو نبی کے عشق میں اس دنیا سے گیا فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں تمہارے سوالوں کا جواب تو میں بعد میں دوں گا پہلے سرکار کا دیدار کر لینا. تو شاعر کہتا ہے اللہ زفر والے محبت سے بولے سبحان اللہ. بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب. بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب. بعد میں دوں گا بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب. پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے. پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے. اور ایک شعر اور یاد آ رہا ہے، ملاحظہ فرما لیں.
ہو نہ پہچان جہاں سنی وہابی کی تمہیں، ہو نہ پہچان جہاں سنی وہابی کی تمہیں، ہو نہ پہچان جہاں ہو نہ پہچان جہاں سنی وہابی کی تمہیں، اعلیٰ حضرت کا وہی نعرہ لگایا جائے، اعلیٰ حضرت کا وہی نعرہ لگایا جائے، آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے گا۔ رشی پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں، غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ کسی عاشق رسول نے بڑی مستی میں یہ اشعار لکھے ہیں، ملاحظہ فرما لیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ شہیدی کے نام لین اٹھانے کے بعد، نالین کہتے ہیں سرکار کی جوتی مبارکہ کو، شہیدی کے نام لین اٹھانے کے قابل، شہیدی کے نام لین اٹھانے کے قابل، کہاں میرا سر اس خزانے کے قابل، کہاں میرا سر اس خزانے کے قابل، شہیدی کے نام اٹھانے کے قابل۔ یہاں سے شعر میں اسے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ مخا کے دیار حبیب خدا ہے، مخا کے دیار حبیب خدا ہے، مخا کے حبیب خدا ہے، وہ حبیب خدا ہے، کہاں میری آنکھیں لگانے کے قابل، کہاں میری آنکھیں لگانے کے قابل، شہیدی کے نام اٹھانے کے قابل۔ اشعار تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن اس نعت پاک کے اندر یہ دو اشعار بہت ہی خوبصورت ہیں، جس کے اعتبار سے یہ کلام معتبر ہوا ہے۔ ملاحظہ فرما لیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ابھی وہ بلا لے، ابھی وہ بلا لے، اگر سرکار نظر کرم فرما دیں اور سرکار اگر مدینے کا بلاوا فرما دیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہے۔ شاعر نے وہی منظر بیان کیا، ملاحظہ فرما لیں۔ ابھی وہ بلا لے ہمیں ایک پل میں، ابھی وہ بلا لے ہمیں ایک پل میں، ابھی وہ بلا
پل میں ابھی وہ بلا لے مجھے کہ پل میں مگر میں کہاں ہوں بلانے کے قابل مگر میں کہاں ہوں بلانے کے قابل شہری کے نالے اٹھانے کے قابل. اور خوبصورت اشعار ہے ملاحظہ فرما لیں. امید سے دامن کبھی مت پیچھے چھوڑنا، سرکار سے ہمیشہ امید لگائے رکھنا، نہ جانے کب سرکار کا حکم ہو جائے. تو شاعر نے وہی کہا ہے، ملاحظہ فرما لیں. خدا کی قسم وہ بلائیں گے ہم کو، خدا کی قسم وہ بلائیں گے ہم کو، خدا کی قسم بلائیں گے ہم کو، خدا کی قسم بلائیں گے مجھے کو، میں ہو جاؤں گا جب بلانے کے قابل، میں ہو جاؤں گا جب بلانے کے قابل، شہری کے نالے اٹھانے کے قابل. اور شاعر نے آخر میں کیا کہا ہے، ملاحظہ فرما لیں. ہوں شہر مدینے، ہوں شہر مدینے کہ کوتوں کا کوتا، ہوں شہر مدینے کے کوتوں کا کوتا، ہوں شہر مدینہ کے کوتوں کا کوتا، ہوں شہر مدینہ کے کوتوں کا کوتا. میں یہ بھی نہیں ہوں بتانے کے قابل، میں یہ بھی نہیں ہوں بتانے کے قابل، شہری کے نالے اٹھانے کے قابل. بابا سے بند درشی پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم. خطبہ مسنونہ کے بعد کلام اللہ کی آیت کریمہ کو تلاوت کیا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کن سے راضی ہوا؟ اللہ اپنے نبیوں سے راضی ہوا، اپنے ولیوں سے راضی ہوا، اپنے نیک بندوں سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. قرآن میں انبیاء اکرام، شہداء اکرام، بزرگان دین، صحابہ، صلحاء، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کے تعلق سے ارشاد ہوا ہے کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا. جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان پر اللہ کا انعام نازل ہو جاتا ہے. اس لیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ خبردار، ہوشیار، ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے ولی وہ ہیں جنہیں دنیا کا نہ کوئی ڈر ہوا کرتا ہے نہ کوئی خوف ہوا کرتا ہے.
کیونکہ جو اللہ رب العزت کے نام پر اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں، سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی دنیا سے بیزانہ کر دیتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا مقصود قرار پایا اور دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرشتوں کی ایک نورانی جماعت مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا تو انسانیت کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تیری عبادت کے لیے، تجھے سجدہ کرنے کے لیے، تجھے رکوع و قیام کرنے کے لیے، تیری تسبیح و تسبیح بیان کرنے کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ اے مولا بے شمار فرشتے تو نے پیدا فرما دیے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی کھڑا رہے گا۔ مولا پھر تو انسان کو پیدا کرنا کیوں چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے ملائکہ سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو اسی بھارت کی سرزمین پر جنت سے اتارا تھا۔ پیارے مسلمانوں، بھارت کا جب یہ بٹوارا نہ ہوا تھا، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش سارا دیش ایک تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیارے مسلمانوں سری لنکا کے اس پہاڑ پر اتارا تھا جہاں آج بھی حضرت آدم کے قدم کے نشان موجود ہیں۔ یہ بھارت کی سرزمین کو شرف حاصل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو نبی دنیا میں بھیجا وہ بھارت کے اندر بھیجا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ کے اندر اتارا۔ ایک استحاضی غلطی کے عوض، غلطی نہیں بلکہ ایک بہانہ تھا، حضرت کو زمین، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنا تھا۔ پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سری لنکا کی سرزمین پر اس پہاڑ پر اتارا اور حضرت آدم کو، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا۔ پیارے مسلمانوں، جب حضرت آدم کو اتارا تو رات کا وقت تھا، رات کا سما تھا۔ حضرت آدم رات کی اندھیری گھاٹ دیکھ دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے، بارگاہ ازدی میں دعا کر رہے تھے مولا مجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے مولا۔ یہاں پر مجھے دہشت طاری ہو رہی ہے کیونکہ وہ حضرت آدم جو جنت میں رہا کرتے تھے، جنت کے اندر ہر چیز کا آرام تھا، ہر چیز کا حق، ہر چیز مہیا کرا دی گئی تھی، لیکن پیارے مسلمانوں جب حضرت آدم کو ہندوستان میں اتارا گیا تو رات کا وقت تھا، آپ رات کی تاریخی اندھیرے کو دیکھ کر گھبرا رہے تھے، ساروں قطار رو رہے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 350 برس تک روتے رہے اور مولا سے یہی دعا کرتے رہے مولا جس استحاضی غلطی کے عوض میں تو نے مجھے جنت سے زمین پر اتارا ہے مولا معاف کر دے۔ لیکن روایت کے اندر آتا ہے معافی مانگتے رہے لیکن اللہ رب العزت آپ کو معافی نہیں دے رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں کر رہا ہے۔ پیارے مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق تیسری روایت میں اندر آتا ہے کہ ایک روایت میں 350 سال کا واقعہ آیا ہے، دوسری روایت کے اندر 500 سال برس کا رونے کا واقعہ آیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، روتے روتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں بیٹھ جاتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، اسی اسنا میں حضرت آدم کو خیال آتا ہے کہ میں نے جنت کے دروازوں پر ایک نام لکھا دیکھا ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جنت کے درختوں پر دیکھا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا
لکھا ہوا ہے، جنت کی ہر چیز پر دیکھا ہے خدا کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا ہے، ہو نہ ہو وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اللہ کا زیادہ قریب ہے۔ پیارے مسلمانوں، جیسے ہی یہ گمان آپ کے دماغ میں آیا، مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کر دیتے ہیں، مولا میں نے جنت کے در و دربار پر تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا دیکھا ہے، مولا اسی محمد کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ جب واسطہ مصطفیٰ کا دیا تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں وہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کو یا صحابہ کو یا بزرگان دین کو وسیلہ بنانا ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے، سبحان اللہ۔ اور جائز ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پیارے مسلمانوں، آج کی نورانی عرفانی محفل ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد کو منایا، سجایا، رچایا ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے جس بھائی نے یہ محفل میلاد کو سجایا، مولا رمضان کی بے شمار برکتوں سے انہیں مالا مال فرما دے۔ بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمائی ہیں، کوئی لینے والا بھی تو ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو جب تم آرام سے صبح کو سوتے رہتے ہو تو میری رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے میں اس کو گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرے میں اس کے رزق کو کشادگی عطا فرما دوں۔ پیارے مسلمان، ہم سویا کرتے ہیں، ہم فجر کی نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے ہوا کرتا ہے، اور جو فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فیضان سنت کے اندر ایک حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، جو بندہ مومن جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے بلا عذر شرعی، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، خالی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نماز کو چھوڑ دیا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ مومن جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے گا، کل بروز میدان محشر میں اللہ رب العزت اسے 70,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ 70,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، قلم اور کافی لے کر بیٹھو، جو انسان 5 ٹائم کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، 8 دن نماز غائب کر دیتے ہیں، صرف جمعہ ہی جمعہ ادا کرتے ہیں، اور قلم کافی لے کر بیٹھیے اور حساب جوڑیے، جب ایک وقت کی نماز قضا کرنے سے اللہ رب العزت اسے 70,000 سال تک جہنم میں تپائے گا، تو جو بندہ مومن 8 دن تک نمازوں کو چھوڑ دے گا اس کا کیا حساب ہوگا؟ خدا کے خوف سے لرزیے، خدا کے خوف سے ڈریے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ خدا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو میری پیروں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، پیر اس طریقے سے کانپتے تھے خدا کے خوف سے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بٹن اگر کھلا ہے تو کھلا ہے، آستین کا کھلا ہے تو کھلا ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ٹائم بھی اپنا خراب کر رہے ہیں، لیکن ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے نماز میں بے شمار فائدے اور بے شمار نیکیاں رکھی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ دیکھو جیسا میں نماز پڑھتا ہوں میری طرح تم بھی نماز پڑھو۔ عاجزی کے ساتھ بارگاہ اصلی میں کھڑے ہونا چاہیے، ایسے کھڑے ہونا چاہیے جیسے ایک غلام ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے مجرم بن کر۔ تو اللہ رب العزت سے بڑا بادشاہ کون ہے اور ہم سے بڑا مجرم کون ہے؟
कोई नहीं हो सकता। बारगाह हस्ती में खड़े हो जाइए, आका इरशाद फरमाते हैं इस तरीके से खड़े हो जाइए कि ये नमाज पढ़ते हुए ये गुमान अपने दिल के अंदर लाइए कि हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा का हम दीदार कर रहे हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर ये भी गुमान ना ला सको तो ये गुमान ले आना कि खुदा हमें नमाज पढ़ते हुए देख रहा है। हम खुदा को नहीं देख सकते लेकिन खुदा हमें देख रहा है। नमाज पढ़ने से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक बंदों को वली कामिल बनाया है। नमाज पढ़ने से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आजम बनाया है। नमाज पढ़ने से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीब नवाज को ख्वाजा बनाया है। नमाज पढ़ने से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखदूम अशरफ को साबिर पाक बनाया है। नमाज पढ़ने से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीक अकबर को अदालत का सिद्दीक अकबर को सदाकत का बादशाह बनाया है। नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उमर को अदालत का बादशाह बनाया है। नमाज पढ़ने की ही वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस्मान गनी को सखावत का शहंशाह बनाया है। नमाज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली को फातह खैबर बनाया। तारीख का जायजा लीजिए, कोई बुजुर्ग कोई सहाबा ऐसा गुजरा है जिसने नमाज ना पढ़ी हो वो अल्लाह का वली बन गया। तारीख उठाइए, देखिए, किताबों का मुताला कीजिए। किसी किताब के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फला फला इंसान को बगैर नमाज पढ़े वली कामिल बना दिया हो, नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ वो नमाजें भी अदा करते थे, नबी की मोहब्बत में हमेशा गिरफ्तार रहते थे और नबी के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान भी कर दिया करते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं आपकी बारगाह में गुजारिश लेके आया हूँ, अगर कबूल की जाए तो मैं बयान करूँ। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हजरत उस्मान बोलो। ये हजरत उस्मान वो है जिन्हें सरकार ने ज़ुन्नूरैन का लक़ब अता फरमाया है। आपकी दो बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। सुभान अल्लाह। सरकार की दो शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। पहले बेटी का निकाह किया, वो इंतकाल फरमा गई। फिर मुस्तफा ने अपनी दूसरी शहजादी को भी हजरत उस्मान गनी के निकाह में अता फरमाया और अता फरमाने के बाद इरशाद फरमाया है उस्मान तुम उस्मान नहीं रहे बल्कि ज़ुन्नूरैन बन गए हो, दो नूर वाले बन गए। जिसके घर में नबी की शहजादी हो, नबी की लाडली बेटी हो, तो उसकी शान का आलम क्या होगा। मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं आका मैं आपकी दावत के लिए आया हूँ, अगर कबूल हो तो हुक्म फरमाइए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है उस्मान तुम हमारी दावत कबूल करो और हम कबूल ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी सहाबा ने वो तारीखें बयान की हैं, वो तारीखें इजाद की हैं, दुनिया वालों को जाते जाते दर्स देकर गए हैं कि नबी का गुलाम बनना है तो ऐसे बनो जैसे हम बनकर दुनिया से जा रहे हैं। आज हम नज़र नियाज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा ले। दिखावे के लिए भाई मत करना, करना है तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए करना। ये मत अपने दिल के अंदर घमंड या गुमान पैदा करना कि मैं अफ्तारी कराऊंगा मेरी वाह-वाह होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मौला परवरदिगार आलम उसी बंदे को उसका अज्र और सवाब अता फरमाता है जो नेक दिल से उस काम को करता है, और जो दिखावे के लिए करता है तो सिर्फ उसकी वाह-वाह होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ से उसे कोई सवाब नहीं मिलता। जो करो वो दिल से करो और अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो एक रोजादार को अगर एक खजूर या एक गिलास पानी पिला देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे रोजा रखने के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये मत सोच लेना कि खाली खजूर और पानी पिलाते रहो रोजे का सवाब मिलता रहेगा, रोजा रखने की जरूरत ही क्या है, वो अपनी जगह है। दूसरी हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं जो बंदा मोमिन एक रोजा जानबूझकर छोड़ दे उसके बस में या तो 60 रोजे रखे या 60 गरीबों को खाना खिलाए, तब एक रोजे का कफारा अदा होगा। एक रोजा अगर छूट जाए
اس کی عوض میں یا تو 60 روزے مکمل رکھے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے تب اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ پیارے مسلمانوں، بات زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، میں اپنی بات پر آتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی آقا کی دعوت کرتے ہیں، مصطفیٰ دعوت قبول فرما لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی بلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا فدا کا ابھی باؤں میں میری جان، میری مال، میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان، آقا چلیے کھانا تیار ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، عثمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں عثمان تم کیسے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، آؤ میرے برابر سے چلو، آؤ میرے قریب سے چلو۔ تو حضرت عثمان عرض کرتے ہیں آقا نہیں آپ آقا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، غلام کی یہ مجال نہیں، غلام کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے آقا کے برابری کر سکے، اے آقا آپ آگے آگے چلیے، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت عثمان پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کس لیے پیچھے جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا ایک ایک قدم گنتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک قدم جو مصطفیٰ کا حضرت عثمان غنی کی گھر کی طرف اٹھ رہا تھا، حضرت عثمان غنی اسے نوٹ کرتے جا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے اتنے قدم میرے گھر تک پڑے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، جتنے قدم مصطفیٰ چل کر حضرت عثمان غنی کے گھر تک پہنچتے ہیں، حضرت عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے میں راہ خدا نے 70 اونٹ خیرات کیے تھے۔ ایک ایک قدم کے عوض میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 70 اونٹ وہ خالی نہیں بلکہ ساز و سامان کے ساتھ، گلے کے ساتھ، پیارے مسلمانوں اناج کے ساتھ راہ خدا میں دیے تھے۔ پیارے مسلمانوں، تاریخ اسلام بتاتی ہے جب یہ واقعہ ہوا حضرت علی شیر خدا کو پتہ چلتا ہے، حضرت علی شیر خدا کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں 70 اونٹوں کو راہ خدا میں دیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، حضرت علی کا چہرہ مرجھا ہوا ہے، چہرہ غمگین ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھتی ہے تو مایوس ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے علی شیر خدا، اے میرے شوہر نامدار، اے داماد پیغمبر، تم کس لیے اداس نظر آ رہے ہو، تم کس لیے غمگین نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نبی کی شہزادی اے فاطمہ الزہرا سنو، ابھی میں عثمان غنی کے گھر سے آ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کی دعوت کی تھی اور ہر قدم کے عوض میں 70 اونٹ راہ خدا میں قربان کیے ہیں، وہ بھی ماں اناج کے ساتھ۔ پیارے مسلمانوں، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں بی بی سنو، کاش اللہ نے ہمیں بھی اتنا مال دیا ہوتا، کاش اللہ نے ہمیں بھی اتنی دولت دی ہوتی، اتنا مال و زر دیا ہوتا کہ ہم بھی نبی کی دعوت فرماتے اور نبی کے ہر قدم کے بدلے میں جتنے عثمان نے راہ خدا میں اونٹ قربان کیے ہیں میں بھی اتنے ہی راہ خدا میں اونٹ قربان کر دیتا۔ حضرت علی اپنی غریبی پر احساس کر رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، دل ٹوٹا جا رہا ہے حضرت علی کا، لیکن قربان جاؤ فاطمہ الزہرا کی شان پر، سبحان اللہ۔ عرض کرتی ہیں میرے شوہر پریشان مت ہو، جاؤ مصطفیٰ کی دعوت کر آئیے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی دعوت کر کے آئیے۔ حضرت علی کا عرض کرتے ہیں بی بی یہ تو بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں میرے شوہر نامدار آپ جائیے، رب کائنات خود اس کا انتظام فرما دے گا، آپ دعوت کر کے آئیے۔ رب کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا۔ آج اگر اللہ رب العزت ذرا سا بھی ہمیں پریشان کر دے یا ذرا سی پریشانیوں میں مبتلا کر دے تو ہم اس کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں کہ نہ جانے اللہ رب العزت کون سا امتحان لے رہا ہے، اللہ نے بے شمار پریشانیوں میں ہمیں باندھ کر رکھ دیا ہے، ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر بیٹھتے ہیں۔
لیکن قربان جائیے فاطمہ کی شان پر پیارے مسلمانوں، وہ فاطمہ جو فاقر رہ رہ کر روزہ رکھا کرتی تھی، غریبوں کو کھلایا پلایا کرتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، اوروں کو کھلا دیا کرتی تھی۔ پیارے مسلمانوں، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ پیارے مسلمانوں، حضرت علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا میں آپ کی دعوت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مصطفیٰ مسکرا جاتے ہیں، اے علی شیر خدا تم بھی دعوت کے لیے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا ہاں میں بھی دعوت کے لیے آیا ہوں۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی جاؤ انتظام کرو، ہم نے تمہاری دعوت قبول فرما لی، تمہاری دعوت قبول فرما لی، انتظام کیجیے۔ اب حضرت علی مصطفیٰ کے دربار سے پلٹ رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی دعوت کا خیال آتا ہے، کبھی گھر میں فاقے کا خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، یہی اسنا میں حضرت علی شیر خدا مکان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا مصلی بچھائے سجدے میں اللہ کو یاد فرما رہی ہے اور رو رو کر عرض کرتی ہیں مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اے پروردگار عالم میں غریب ہوں، محتاج ہوں، پریشان ہوں، پروردگار عالم میں نے اپنے بابا جان کی دعوت کی ہے، مولا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مولا آج فاطمہ کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اے مولا میری لاج کو بچا لینا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل سدرہ پہ ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، سدرہ پر آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ جنت سے جاؤ اور بے قیمتی ساز و سامان لے کر، بے شمار کھانے لے کر فاطمہ کے مکان پر حاضر ہو جاؤ۔ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت فاطمہ کے مکان پر دعوت برابر کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ دعا مانگنا ہی تھا، یہ دعا ختم نہیں ہوتی ہے، حضرت جبرائیل جنت سے کھانا لے کر حاضر ہو۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ کی۔ کھانا مصطفیٰ نے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا اے علی تم بتاؤ گے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے یا میں خود بتاؤں یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اسی کو تو کہتے ہیں علم غیب مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ علم دیا تھا، اللہ نے نبی کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا میں کیا بیان کروں، آپ خود ہی بیان فرما دیجئے۔ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی نے یہ کھانا رب سے جنت سے منگایا ہے۔ اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر فاطمہ اپنا مصلی بچھاتی ہیں، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں پروردگار عالم اے مالک مولا تو نے میری لاج بچائی ہے، پروردگار عالم ایک فریاد اور تیری بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں، مولا اسے بھی قبول فرما لے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا مال و زر ہے کہ اس نے ہر قدم کی عوض میں میرے بابا جان کے ہر قدم کے بدلے میں 70 اونٹ راہ خدا میں خرچ کیے ہیں۔ اے مولا میں غریب ہوں، میرے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، میں اپنے بابا جان کے ایک قدم پر 70 اونٹ کو قربان کر سکوں۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی یہ پھٹی ہوئی تیبند والی چادر کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہوں، مولا میرے بابا جان اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم چل کر آئے ہیں ہر قدم کے عوض میں 70 ہزار گنہگار امتیوں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ جتنے قدم میرے بابا جان چل کر میرے گھر کے آئے ہیں اے مولا ہر قدم کے عوض میں 70,000 گناہگاروں کی بخشش فرما دے، 70,000 گناہگاروں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت نے پیغام لے کر جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ، عثمان کو دولت دی تھی اس لیے اس نے دولت کو قربان کیا ہے، نبی کی شہزادی نے اپنے نانا جان اپنے بابا جان کے گنہگار امتیوں کی بخشش مانگی ہے، جاؤ ہم نے بے شمار گناہگاروں کو سبحان اللہ۔ یہ محبت تھی نبی کی امت سے۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے، کتنا پیار کرتے ہیں اپنے آقا سے۔
کیا کچھ قربان کرتے ہیں اپنے آقا کے نام پر. پیارے مسلمانوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، فانی زندگی ہے. اس دنیا کے اندر خوش نصیب اور ہوشیار عقل مند وہی انسان ہے جو مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرتے رہے. میری نظر میں عقل مند صرف وہی انسان ہے جو مرنے سے پہلے قبر کی اور آخرت کی تیاریاں کرتے رہے، اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے دنیا میں رہ کر قبر و حشر کی تیاری نہ کر سکے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا. اپنے شریر کے اندر بھی اگر دیکھو گے نا تو بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا کے اندر کسی ایک نعمت کا بھی مثال پیش نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھوں سے نوازا. اگر ہماری آنکھیں خراب ہو جائیں، روشنی چلی جائے، تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں جو ہمارے آنکھوں کی روشنی کو دوبارہ واپس کر سکے. کیا کر سکتا ہے؟ اتنا پیسہ قربان کر دے گا انسان اپنی آنکھ کی روشنی واپس لانے کے لیے کہ پیسوں سے توڑ دے گا اسے. لیکن پیارے مسلمانوں، آخر میں جا کر وہ ڈاکٹر بھی یہی کہہ دے گا کہ جہاں تک مجھے کوشش کرنا تھی کوشش کی، لیکن اب آگے قدرت کی مرضی ہے. پیارے مسلمانوں، اللہ نے وہ نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ نعمت کا دنیا میں کوئی شمار نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی پیش نہیں کر سکتا. جب اللہ کی ایک نعمت کی کوئی مثال پیش نہیں کرتا تو بے شمار نعمتوں کا کون حساب بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک ہاتھ اگر ہمارا کٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اسے جوڑ سکتی، صحیح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. دمشق کی جامع مسجد، چھوٹا سا چلتا ہوا یہ واقعہ میں سنا کر رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. واپس سے بولیے سبحان اللہ. دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک اللہ والے تھے، ان کے پیروں میں چپلیں نہیں تھی. ریگستانی علاقے میں گھوم رہے تھے، کہیں پیر میں کانٹا چبھ رہا تھا، کہیں کنکر چبھ رہا تھا. تو مولا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا، مولا کم سے کم پیر میں پہننے کے لیے جوتیاں تو دے دیتا. پیر میں پہننے کے لیے چپل یا جوتیاں تو عنایت کر دیتا. وہی بزرگ گھومتے گھامتے دمشق کی جامع مسجد پر جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سیڑھی پر ایک انسان ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے پیر ہی نہیں ہیں. اللہ! جب ان بزرگ نے اس انسان کو دیکھا کہ اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں، مولا کی بارگاہ میں رو کر عرض کی، مولا تیرا لاکھ لاکھ بڑے احسان عظیم ہے کہ تو نے چپل تو نہیں دی ہے لیکن چلنے کے لیے پیر تو عنایت ہے. چپلیں تو نہیں ہے، چلنے کے لیے پیر تو دیے ہیں، اس سے بھی تو نے افضل مجھے بنایا، اس کے تو پیر ہی نہیں ہے. تو جب ایسے تمہارے دلوں کے اندر بات موجزن ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے. اگر دل کے اندر سے نافرمانیاں نکلیں، کوئی پریشانی میں اللہ مبتلا کر دے تو اس کی ناشکری کرو تو سمجھ لینا کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تمام عمر یہی پیغام دیا کہ لوگوں دنیا کے اندر رہو تو سچے عاشق رسول بن کر رہو، اور دنیا سے جب جاؤ تو سچا عاشق رسول بن کر جاؤ، تاکہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ جانا. ساری زندگی آپ عشق رسول میں ڈوبے رہے. وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس گلی میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پیارے مسلمانوں، پوری زندگی بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے، صحابہ کرام نے یہی درس دیا ہے امت مسلمہ کو کہ لوگوں یہ چند روزہ زندگی ہے، اسی چند روزہ زندگی میں میدان محشر کی تیاریاں کرتے ہوئے رہو اور اپنی آخرت کو سنوارتے رہو. ہوشیار عقل مند دانشور وہی انسان ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کا انتظام کر کے چلا جائے. پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دولتوں سے بھی نوازا
नवाजा है, लेकिन प्यारे मुसलमानों अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे हिसाब लेना भी चाहता है। कल बरोज़ मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक सांस का हिसाब ले लेगा। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे 100 साल जिंदगी दी थी या 80 साल जिंदगी दी थी, बता कितनी सांसें मेरी राह में तूने गुजारी है, कितनी सांसों में तूने मुझे याद किया है। प्यारे मुसलमानों, अगर हम अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे तो ये हाथ भी हमारे गवाही देंगे, ये पैर भी हमारे गवाही देंगे, ये जुबान भी हमारी गवाही देगी। अर्ज करेगी मौला, ये तेरा वो बंदा है जो रातों को उठ उठ कर तेरी इबादत किया करता था, तेरा जिक्र करता था। मौला हम इसकी बख्शिश की सिफारिश करते हैं, मौला इसके गुनाहों को माफ। बदन का एक एक हिस्सा हमारे खिलाफ बोलेगा, जो गलत काम किए होंगे हाथों से वो हाथ गवाही देंगे, मौला इसने फला गलत काम किया था मुझसे। पैर गवाही देंगे, मौला ये चलकर गलत काम की तरफ गया था। आंखें गवाही देंगे, मौला इसने मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। जुबान गवाही देगी, मौला इसने मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। बदन का एक एक हिस्सा जिस पर आज हम नाश करते हैं, अपनी ताकत पर नाश करते हैं, अपने हाथों पर बाजुओं पर नाश करते हैं, अपने पैरों पर नाश करते हैं, ये शरीर का एक एक जुज़, एक एक हिस्सा मैदान महशर के अंदर जैसा यहाँ करके जाओगे वैसा ही गवाही देगा। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैदान महशर में दीदार करना चाहते हो तो अल्लाह को राजी करते रहो, मुस्तफा को राजी करते रहो। अल्लाह का कहरो गज़ब देखना चाहते हो तो जो दिल में आए वो करते रहो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह पर कुर्बान कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे राजी हो गया। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हमने जो चंद अल्फाज तकरीर फरमाई, परवरदिगार आलम दौरान गुफ्तगू कहीं गलती हो गई हो, मौला माफ फरमाए और हम सबको, पहले मुझे और फिर मेरे इन भाइयों को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दिल, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम। दूर रह गए नदम टूट जाए, कहीं दूर रह गए नदम टूट जाए, कहीं कासिर तैबा में मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए, दो गज ज़मीन दफन होने को मिल जाए, दो गज ज़मीन तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दे, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाओ कयामत में मौला कहीं, फंस न जाओ कयामत में मौला कहीं, ऐसा भी उमम लाज रखना मेरी, ऐसा भी उमम लाज रखना मेरी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह
شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونے کا کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.